کسی حد تک ریورسیبل ہے، کسی حد تک یہ چلتا رہتا ہے نقصان. ہر ایک کیس انڈیویجولی کہا جا سکتا ہے، کبھی ریورسیبل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اگر یہ مائنڈ کا کوئی ایشو ہو تو وہ جلدی ریورسیبل ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی برین کا ایشو ہو تو اس کے ریورس ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے یا کبھی نہیں بھی ہوتا. کہ ایک کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے، تو ہارڈ ویئر از اے فزیکل ریالٹی، مائنڈ ہم سافٹ ویئر کو کہہ رہے ہیں، اور برین ہم جو مغز مسالہ. کبھی کھایا آپ نے مغز؟ اچھا کھایا ہے نا، تو وہ اس کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں. جی تو یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات. جو مائنڈ ہے اور جو برین ہے اس کا فرق علیحدہ علیحدہ سمجھیں. ہاں اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو پڑھائی کا شاید اتنا نہیں زور جتنا کہ شہر میں. دیکھو یہ پڑھائی تو ویسے بھی 400-500 سال پہلے شروع ہوئی تھی نا، اس سے پہلے تو کوئی باقاعدہ آرگنائز اسکول نہیں ہوا کرتے تھے. تو جب ایک چیز کا فیشن آتا ہے تو پھر بہت زیادہ ہی آ جاتا ہے نا فیشن. ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ، لیکن ازیوم کیا جاتا ہے کہ ہر بچے کو پی ایچ ڈی کرنی ہے، ہر بچے کو ڈاکٹر بننا ہے، ہر بچے کو انجینئر بننا ہے. اب کچھ بچے جو ہیں ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو ان کو زبردستی ڈاکٹر بنانا، کچھ بچے انجینئر نہیں بن سکتے، وہ بزنس کر سکتے ہیں، وہ کارپینٹر بن سکتے ہیں، وہ پلمبر بن سکتے ہیں. لیکن والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ جج بنے، بیوروکریٹ بنے، ہمارا بچہ جرنیل بنے، وکیل بنے. والدین اپنا پرائیڈ لینا چاہتے ہیں. دو چیزیں ہیں، پرپز آف لائف پہلے ڈسکور کرے پھر گول سیٹ کرے. اگر پرپز آف لائف کوئی ڈسکور نہیں کیا اور گول بھی کوئی نہیں سیٹ کیا تو پھر کہاں سے جاگے گا انسان؟ موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ جب آپ کوئی اپنا زندگی کا مقصد تلاش کرتے ہیں، اپنے پیشن کو اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر پیشن کے طور پر ہے. دیکھیں جو پیشن ہوتا ہے وہ آپ کو ڈسکور کرنے سے پتہ چلتا ہے. جیسے زمین کے نیچے معدنیات ہوتی ہیں تو وہ ڈسکور کرنے سے پتہ چلتا ہے. زمین کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ نیچے معدنیات ہیں یا پیٹرول ہے یا سونا ہے. تو زمین کے نیچے کہیں گہرائی میں یہ چیزیں دفن ہوتی ہیں جن کو ہم معدنیات کہتے ہیں. آپ دیکھیں جو نمک آپ کھاتے ہیں تو یہ کھیوڑا کی کانوں سے زمین کے نیچے سے نکلتا ہے. اسی طرح جو ماربل آپ لگاتے ہیں گھروں میں تو یہ بلوچستان اور KPK کے پہاڑوں میں ہوتا ہے. اور جو پانی ہوتا ہے وہ زمین کے بہت نیچے ہوتا ہے جو آپ نکال کے اوپر لاتے ہیں. تو جو موٹیویشن ہے، جو پیشن ہے، یہ جو ہماری ایک کریج ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنا ہے، یہ بھی ہماری ہڈیوں کے اندر ایک چیز مک ہوتی ہے. کبھی کھائی مک؟ زندگی میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اکیلے کام نہیں کرتی، کمبینیشن میں کام کرتی ہیں. جیسے ہمارا پیشن ہے اگر کوئی، یعنی ہماری ول ہے کسی کام کے بارے میں، تو ساتھ سکل چاہیے ہوگی. سکل کے بغیر ول بیکار ہے. اسی طرح آپ کو ایسے لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہوگی کہ جو وہ کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے ہمراہ کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر کسی مینٹور کی ضرورت ہوگی. پھر آپ کو حساب کتاب رکھنا ہوگا کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو شاباش دیں، تھپکی دیں. پیچھے بڑھ رہے ہیں، پیچھے کی طرف ہٹ رہے ہیں تو دیکھیں کیا وجوہات ہیں. تو بہت سارا اس میں پہلو جو ہے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہے، جسے سینرجی کہا جاتا ہے. سینرجی کا مطلب ہے کہ دوسرے انسانوں سے مدد لینا، جو کہ صرف انسانوں کو یہ حق حاصل ہے یا وصف ہے انسانوں کا کہ وہ دوسروں سے مدد لیتے ہیں. دوسرے جانور ایک دوسرے کو ریکویسٹ نہیں کرتے مدد کے لیے. انسان ایک دوسرے کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم میرے لیے یہ کرو تو میں تمہارے لیے وہ کروں گا. اس کو بارٹر کہتے ہیں. مطلب اس کے لیے ہم نے جو گھریلو الفاظ بنا رکھے ہیں وہ تو اس طریقے سے ہیں کہ یہ سست ہے، کاہل ہے، یہ ہڈ حرام ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سارے برے لفظ بنائے ہیں جس سے موٹیویشن نہیں جاگتی. لیکن اگر ہم اس سے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کریں، اس سے بات کریں، اس سے ایسے سوال کریں کہ جن کا جواب یس یا نو میں نہیں ہوتا. ہم اپنے فیملی ممبر سے سوال کریں تو ایسے سوال کریں کہ جس کا جواب کچھ تفصیلی ہوتا ہے، یس یا نو میں نہیں ہوتا. اس کو موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں. تو جب ہم وہ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے تو پھر فردر سوال کرتے ہیں کہ کیا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، کس طرح، کس لیے، کب تک.
تو یہ جو ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نکالنا، یہ بہت کارآمد ہوتا ہے، یہ معدنیات نکالنے کی طرح ہے. لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں خود بخود چشمے بہتے ہیں، جیسے پہاڑوں میں آپ سڈنلی دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑا میٹھا، بڑا صاف. تو کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اندر سے ہی چشمہ بیٹھتا ہے. کئی چیزیں ہیں، جیسے اندر سے آئے گی چیز، یہ سائیکالوجی کی پہلی اسپیشلٹی تھی جس کو انٹروسپیکشن کہتے ہیں، آج سے 200-250 سال پہلے، کہ سوچنے سے، تنہائی سے، بوریت سے، اندر سوچ بچار کرنے سے کوئی نہ کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میں یہ ٹھیک نہیں کر رہا، میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہ اندر سے بھی آتی ہے. یہ باہر سے کسی کے بات کرنے سے بھی آتی ہے، جس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. ہیومن بینگ آر ناٹ دیٹ سمپل کہ وہ ان کے اندر سے ہی چیز باہر آئے گی یا باہر سے چیز اندر جائے گی. دونوں کام ہو رہے ہیں، یعنی اندر سے چیز بھی جنم لے رہی ہے، باہر سے چیز بھی آ رہی ہے، اور ان کے یہ کیمیکلز بھی ہیں جو کہ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. یعنی ہیومن بینگ آر ویری کمپلیکس. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہیومن بینگ کے اندر ایک اینیمل بینگ بھی ہے جو کہ اسٹیریوٹیپیکل ہے، کیمیکلی موٹیویٹڈ ہے اور ایموشنلی ڈریون ہے. اور ہیومن بینگ کے اندر نالج جو ارد گرد سے آ رہا ہوتا ہے، ڈرائیوڈ کنیکشن جو ہے، جہاں سے فلو آ رہی ہوتی ہے باتوں کی، ہسٹری کی اور بہت ساری باتوں کی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو ڈیوائن کنیکشن بھی ہے کہ اچانک یہ خیال آ جاتا ہے تو آپ کو حیران ہوتے ہیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا.